بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج میں اپنے چینل اسلام زندہ باد آمین میں آپ کو درود پاک کی فضیلت اور اس کے فائدے بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے جسے بہشتی لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آپ کے لیے عرش کے دائیں جانب ایک کرسی بچھائی جائے گی، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے نورانی لباس پہنایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہوں گے کوئی دوسرا بھی آ سکے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا وہ امتی جو فرض کی ادائیگی کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے گا، اس شخص کو بھی میری طرح بہشتی لباس پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا۔ اس امتی کا چہرہ اس دن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران صلاۃ السلام علیہ کی طرف وحی بھیجی۔ موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں، تمہارے کلام سے بھی قریب، تمہاری زبان سے بھی قریب، تمہارے فکر و اندیشہ سے بھی قریب، تمہارے دل سے قریب، تمہاری روح و بدن سے بھی قریب، تمہارے نور و بصر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں؟ حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے قریب ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہاری اور قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں۔ درجات مجھے پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے ہیں۔ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم عرض سفلی میں ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کے 18,000 پر ہیں، ہر پر کے نیچے 18,000 سر ہیں، ہر سر میں 18,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 18,000 زبانیں ہیں۔ ہر زبان سے اللہ کی تحمید ہوتی ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار، پھر ہر زبان سے ہزاروں ہزار نعمتیں کہی جاتی ہیں۔ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور حضرت خداوندی میں پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس پر 10,000 بار درود بھیجوں گا۔ اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 بار درود شریف بھیجے گا اور حکم دے گا کہ یہ تمام درود اس کے نامہ اعمال میں درج کر لیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ عالین پر مثبوت اور مربوط کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلسرات کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تولیں، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے اس کی موت کے وقت اللہ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور روزے قیامت درود شریف کی برکات سے افات سے نجات نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ درود شریف کی برکات سے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف کی برکات سے مسلمان ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ درود شریف پابندی اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا طہارت باطنی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ درود و سلام تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ معطر کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہر وقت درود پاک کا اہتمام کرتے رہا کریں، اپنی زبان کو درود پاک کے نام سے ہمیشہ تر رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔